حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن آدمی کے دونوں قدم اس وقت تک نہیں ہٹ سکتے جب تک ان سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے: اپنی عمر کس کام میں خرچ کی، اپنے علم پر کیا عمل کیا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اپنی جسمانی قوت کس کام میں لگائی۔ آپ اندازہ لگائیں، آپ سوچیں، اس چیز پر غور کریں کہ دنیا جس کو ہم کمانے میں لگے ہوئے ہیں، یہ دنیا جس کو ارن کرنے میں ہر انسان کم و بیش اپنا صبح اور شام دیا ہوا ہے، جس کے پاس بہت ہے وہ اس کو اور چاہیے، جس کے پاس نہیں ہے اس کے خواب ہیں اس کو چاہیے۔ میرا یہ کہنا ہے کہ دیکھو، دنیا کو ارن کرنا، زندگی بنانا کو اسلام نے کبھی منع نہیں کیا ہے، لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ ساتھ میں آخرت بھی آپ کی ہو۔ اگر آخرت کی تیاری، اگر دین کی تیاری، اگر موت کے بعد کی تیاری ہم نہیں کرتے ہیں تو یہ ایک ایسی نادانی ہے، ایک ایسا چیز ہے جو جب موت آئے گی اور اس کے بعد جب انسان کے سفر شروع ہوگا تو اس وقت سوائے اس کے ریگریٹ کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ اس سے اندازہ لگاؤ، ایک ایگزامپل میں ہمیشہ دیتا ہوں کہ آپ سوچو اس بات کو کہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں، صبح اٹھ کے ہم جس بھی سیگمنٹ میں ہم کام کرتے ہیں اور جہاں بھی ہم جاتے ہیں، اگر ہم آفس میں جاتے ہیں، اگر ڈاکٹر ہیں ہاسپٹل میں جاتے ہیں، اگر آپ پائلٹ ہو اپنے کام پہ جاتے ہو یا جو جس کام میں جاتا ہے، اس کے بعد جب صبح اور دن تک آپ سب کام کرتے ہو، پھر شام میں واپس آتے ہو تھک کے، پھر ہم سو جاتے ہیں، پھر نیکسٹ ڈے بھی ہمارا وہی روٹین ہوتا ہے، صبح دوپہر شام ہر وقت دنیا میں لگے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ پھر آخرت کی ہماری تیاری کیا ہو رہی ہے۔ کتنا امپورٹنٹ سوال ہے۔ آپ سوچو کہ جب موت کے بعد کی جب زندگی شروع ہوگی، جب قبر اور حشر کی زندگی شروع ہوگی، جب قبر میں اتارا جائے گا، اس وقت ہمارے پاس کیا اعمال ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال نشان ہے۔ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خود کو بہت بزی کہتے ہیں، ڈیفینیٹلی بزی ہوتے بھی ہیں۔ میرے ایک فرینڈ ہے، میرے کلیگ ہے، میں نام نہیں لوں گا ان کا، انہوں نے یہ چیز کہا کہ یار نماز وغیرہ کہاں ہو پاتا ہے، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے۔ میرا یہ ایک بنیادی سوال ہے کہ آج آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ کے بہت سارے پروجیکٹس ہیں، بہت سارے کام ہیں، بہت سارا ورک آپ نے پھیلایا ہوا ہے، بہت کام کرتے ہو، لیکن ایک اندازہ لگاؤ کہ اگر جس وقت آپ کا آخری وقت آئے گا، جس وقت اس وقت آپ کی روح قبض کی جائے گی، تو وہ سارا کام جو آپ کا تھا، وہ سارا سیگمنٹ، وہ سارا پروفائل، وہ سارا سب کچھ جو آپ کا تھا، جو آپ کے لوگ تھے، جو آپ کے سب کچھ ماننے والے تھے، وہ سب وہیں کے وہیں رہ جائیں گے، آپ نہیں رہیں گے وہاں سے۔ آپ کا ڈائریکشن اب وہاں نہیں، اب آپ کا سفر چینج ہو گیا۔ اور دنیا تو ایسی ہے کہ بہت جو آپ سے پیار کرتے ہیں، جو بہت آپ کو مانتے ہیں، محبت کرتے ہیں، وہ چند دن آپ کے اوپر آنسو بہائیں گے اور اس کے بعد وہ اس دنیا میں بزی ہو جائیں گے۔ اس بات کا اندازہ آپ ایسے لگاؤ میرے بھائی کہ آپ کے سامنے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جس کو جب آپ اپنے لائف میں آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن آج وہ مرحوم ہو چکے ہیں، آج اس دنیا میں نہیں ہیں، تو اب کیسا فیل ہوتا ان کے بارے میں؟ ایسا لگتا ہے جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی تھے ہماری ہی طرح، وہ بھی اتنے ہی بزی تھے، ان کے پاس بھی اتنا ہی کام تھا، وہ بھی سب کچھ ایسا ہی تھا جیسے آج ہمارا ہے، اور آج وہ نہیں ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ جب کل ہم نہیں ہوں گے تو بھی ہمارے بارے میں بھی یہی چیز محسوس کریں گے وہ جنریشن کہ جیسے ہم کبھی تھے ہی نہیں۔ تو عقل مندی کیا ہے، دانش مندی کیا ہے، شریعت اور اسلام کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کر لو۔ اور موت کی تیاری کیا ہے میرے بھائی؟ موت کی تیاری یہی ہے کہ نماز کی پابندی ہو انسان کے اندر، اخلاق ہو، تسبیحات ہو، کچھ نوافل ہو، اور حلال اور حرام کا فرق ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو حرام بتا دیا، جو گناہ بتا دیا، اور جو اللہ کی قائم کرتا حدود ہے اس کی حفاظت کرنا، یہ سب ہم پر فرض ہے۔ اور یہ اگر جو لوگ اس چیز کا خیال کرتے ہیں، جو اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہیں، جو غیر محرم سے بچتے ہیں، جو گناہ سے بچتے ہیں، یقیناً وہ اللہ کے قرب کے بندے ہیں اور وہ اللہ کے ولایت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ دنیا ایک دھوکہ ہے میرے بھائی، دنیا ایک فانی چیز ہے، یہ زندگی فانی، یہ دنیا فانی، یہ سب کچھ فانی، جو کچھ بھی اس دنیا میں آپ دیکھتے ہو۔ اصل حقیقت تو وہ ہے جو آخرت کی ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، تو اس کو بنانے کی ضرورت ہے۔ اس دنیا کے فتنے میں آپ مت آئے۔ دیکھو، نفس جو انسان کے اندر ہوتا ہے، ہر انسان کے اندر اللہ نے نفس رکھا ہے، اور نفس کی یہ چال ہے کہ وہ دنیا کو بہت حسین کر کے آپ کے سامنے دکھاتا ہے، بہت خوشگوار کر کے دکھاتا ہے۔ دیکھو، ایک لڑکی اگر سامنے سے آپ سے گزرتی ہے تو نفس اور شیطان اس کو ایسا خوبصورت بنا کے آپ کو دکھاتے ہیں جیسے یہ بہت خوبصورت خاتون ہے اور بس سب کچھ یہی ہے، لیکن در حقیقت وہ ہوتی نہیں ہے، لیکن یہ نفس کا، شیطان کا پریزنٹیشن ہے، تو اس سے آپ کو بچنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو، ول تو لگتا ہے، پاور لگتا ہے، محنت اور کوشش انسان کو کرنا چاہیے، یقیناً اللہ کی مدد آتی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک بزرگ سے ایک نوجوان نے یہ پوچھا کہ حضرت، معاملہ میرا کچھ ایسا ہے کہ جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو ایک خاتون مجھے پسند آ گئی اور وہ بہت خوبصورت لگتی تھی، پھر جب میری شادی ان سے ہو گئی تو پھر وہ مجھے اتنی خوبصورت نہیں لگی،
اور اب تو معاملہ یہ ہے کہ اب مجھے بس جیت چھڑانے کا دل کرتا ہے، مجھے وہ خوبصورت لگتی ہی نہیں ہے اور دوسری ساری عورتیں اب مجھے بہت خوبصورت لگتی ہیں۔ بزرگ نے کہا کہ میں تو تمہیں اس سے بھی زیادہ ایک تعجب خیز بات نہ بتاؤں؟ اس نے پوچھا بتائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، اگر تمہیں اس دنیا کی ساری خوبصورت لڑکیاں مل جائیں، ساری عورتیں مل جائیں، ساری خاتون تمہاری ہو جائیں، تو تمہیں سڑک پہ چلنے پھرنے والی یہ جانور ان سے زیادہ خوبصورت لگیں گے۔ مطلب یہ کہ نفس جو ہے، جو انسان کی خواہش ہے، اس کو جتنا بھی دے دو، اس کی خواہش پھر نیکسٹ کی ہو جاتی ہے، پھر کچھ اور وہ اسٹرینج کی کوشش کرنے لگتا ہے، تو نفس کبھی سیٹسفائی نہیں ہوتا ہے۔ تو بزرگوں نے یہ چیز کہا کہ نفس کو روکو، اس کی ساری خواہش کو پوری ہی مت کرو، اور جہاں پہ حرام حلال کی بات ہے تو حلال پہ ہی رکو اور حرام تک کبھی مت سوچو، تب انسان جو ہے اللہ کے قرب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو، اپنے ہر کام کیجئے، آپ سارے کام کرو جو کرتے ہو، لیکن دینداری کو پکڑو۔ دیکھو، دین جو ہے ایک بہت قیمتی اثاثہ ہے، اگر دین آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو یہ سب کچھ ملینز ڈالرز بھی آپ کے پاس ہے تو فضول ہے، وہ بیکار ہے۔ اگر ہر طرح کی نعمتیں بھی آپ کو حاصل، اگر دین نہیں ہے آپ کے زندگی میں تو سب فانی ہے، سب بیکار ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان اپنے اندر دینداری پیدا کرے، اپنے ایمان کو اسٹرینتھن کریں۔ فتنے کے دور میں ان گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے میرے بھائی۔ تو اس لیے عہد کریں، توبہ کریں اور کوشش کریں۔ جو لوگ کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو استقامت بھی دیتے ہیں، وہ عبادت میں بھی سرخرو ہوتے ہیں، اللہ کی نظر میں سرخرو